بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن پہلے یہ لفظ کو سمجھیں کہ یہ لفظ کیا ہے۔ مفصل، ایمان مفصل۔ مفصل کا مطلب ہوتا ہے جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، یعنی اس کی یہ مکمل واضح طور پر یہ بیان ہے، اس میں کسی تفسیر یا وضاحت کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ تو ایمان مجمل کا مطلب ہوتا ہے، مجمل کا مطلب ہوتا ہے اجمالاً جو بیان کیا ہوگا، یعنی مختصر، یعنی جس کی تفسیر کی ضرورت ہو اسے کہتے ہیں ایمان مجمل۔ تو بعض نہ اس کو پڑھتے ہیں مجمل، تو بعض مجمل پڑھتے ہیں، تو یہ اصل لفظ کیا ہے؟ مجمل، ایمان مجمل۔ تو ایمان مجمل کا مطلب ہے کہ جس کی تفسیر کی ضرورت ہو، تو یہ اجمالاً ہے، یعنی مختصراً یہ بیان کیا گیا۔ جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ایمان مفصل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر بندہ گواہی دیتا ہے کہ آمنتو، آمنا ایمان سے ہے، تو کا مطلب ہے میں، یعنی آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، واو اور ملائکہ، ملک ان کی جمع ہے، ملائکتی فرشتوں پر، ہی سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ کے جو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ان پر میں ایمان لایا، واو اور کتب ہی، یہ کتاب کی جمع ہے کتب، تو ہی سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتابوں پر، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، اور رسول کی جمع کیا ہے؟ رسول، تو اس کی کتابوں پر، واو اور رسول ہی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے یوم منا دن، آخرت کے دن پر یعنی قیامت پر، والقدر خیر ہی اچھی تقدیر پر، وشر ہی اور بری، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی وہ اللہ جو بلند ہے۔ تو تقدیر جو ہے وہ دیکھیں، انسان کو جو مشکلات آتی ہیں زندگی میں، جو آسانیاں، جو کچھ تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں، ویسے تو ہر چیز یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں، لیکن جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جب انہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی گناہوں کی وجہ سے ہے، اور جب انہیں کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی۔ تو اب اگر انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ باقی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ والبعث، بعث کا مطلب ہے دوبارہ زندہ ہونا، بعد الموت موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہے ایمان مفصل۔ اب اس میں کسی تفصیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ خود ہی بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان مجمل۔ مجمل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی تفسیر کی ضرورت ہو۔ اب یہاں سے دیکھیں سمجھ لگ جائے گی کہ آمن تو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، کما جیسا کہ، کما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ، ہوا وہ، بے اسمائی جس طرح کہ وہ اپنے اسماء کے ساتھ، اسماء جمع ہے اس کا واحد کیا؟ اسم، اسم کا مطلب آپ کو پتہ ہے نام ہوتا ہے، تو جس طرح وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے، خوبصورت ناموں کے ساتھ، اللہ کے نام جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، مطلب 99 جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ ان میں سے اللہ کا ذاتی اللہ نام ہے، اس طرح پھر آگے صفاتی نام ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ان کی تفصیل ہوتی ہے نا، ہر لفظ کی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ مجمل ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ وصفات ہی، اور اللہ کی جو صفات ہے، اور اللہ کی صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، بے شمار ہے۔ وقبل تو بندہ کہتا ہے میں اللہ پر ایمان لائے جس طرح کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ ہے اور اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ وقبل تو اور میں نے قبول کیا، تو اس میں آگے جمیع احکام ہی اس کے سارے احکام۔ اب جو اللہ کے احکام ہیں ان کی تفصیل کی ضرورت ہے کہ بہت سے احکامات ہیں، تو لہٰذا یہ ایمان مجمل ہے۔ اقرار باللسان، اقرار لسان کا مطلب زبان ہوتا ہے، تو زبان کے ساتھ، با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، ایک زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے، وہ تصدیق بالقلب، قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل، دل سے اس کی تصدیق کی، میں دل سے
یعنی اور دل سے اس یعنی تصدیق کا مطلب یہاں پہ انہوں نے یقین لکھا ہے، اور دل سے یقین ہے، یعنی سارے حکموں کو قبول کیا، زبان سے اقرار بھی ہے اور دل سے یقین بھی ہے۔ تو مطلب اقرار باللسان ہے، زبان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اور دل سے یقین کرتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے۔ تو یہ ایمان کی دو صفات ہیں، ان کو صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ اتنے یہ دیکھیں نا قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، فرشتوں کے اوپر، کتابوں پر، رسولوں کے اوپر، اور اچھے لوگوں کی صفات بیان۔ اب یہ جو اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اب جو بندہ صبح و شام یہ اقرار کر لیتا ہے تو دیکھیں اگر جو اس کا وہ آخری دن بنتا ہے تو وہ کتنا خوش بخت بندہ ہے کہ اس نے ایمان کی گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گواہی کے صدقے ہماری جو آخرت کی منزل ہے اس میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو ایک دفعہ اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ، دوبارہ پڑھیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب جہاں پہ اگر وقف کریں گے تو آمنت باللہ وملائکتہ، تو اگر ملا کے پڑھیں گے پھر وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور ایمان مجمل، آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ قلب کا مطلب کیا ہے؟ دل۔ تو میں دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہماری یہ گواہی قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ ایمان کی گواہی کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔